نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان کی آخری رکوع سے یہ آیت تلاوت کی، مسابقے میں شریک طلباء کو تو ویسے ہی پتہ چل گیا ہوگا الحمدللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات کا تسلسل چلا آ رہا ہے ان آیات کے پیچھے سے، وہ ہے کہ اللہ نے عباد الرحمن کی خصوصیات بتائی ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی کیا کیا خصوصیت ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک خصوصیت اس آیت میں ذکر ہوئی کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں والذین یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ دعا کا ترجمہ کروں گا تو جتنے سرپرست یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے دل سے دعا نکلے گی، آمین نکلے گی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اب دعا جب ہم یہ مانگیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ تاکہ آپ بچے یہ سمجھ سکیں کہ آپ اگر اپنے ماں باپ کو ٹھنڈک پہنچانا چاہیں تو کیسے پہنچائیں گے۔ ماں باپ کو اولاد کی طرف سے ٹھنڈک کیسے پہنچتی ہے؟ نمبر ایک کہ یہ اولاد ایمان والی اولاد ہو، مسلمان ہو، تب آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی۔ نمبر دو، وہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والی ہو، نیک کام کرنے والی اولاد ہو۔ نیک کام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلنا، ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر بچے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے، یعنی جھوٹ وہ بول رہے، بد زبانی وہ کر رہے، غصہ وہ کر رہے، لڑائی جھگڑا وہ کر رہے، سیدھی سی بات ہے ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ تو ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک تب ملتی ہے جب اولاد اعمال صالحہ کرتی ہے۔ نمبر تین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ، ماں باپ کو مسکرا کر ملنا۔ تو ایسی صورت کے اندر ماں باپ کا خیال رکھنا، ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے کسی عمل سے دکھ نہ پہنچے، ماں باپ کو نہ ستانا۔ تو آپ نے ایک بات بڑی توجہ سے سنی کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب پہنچتی ہے؟ جب بچے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک رکھتے ہیں۔ جب بچے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کر رہے ہوں تو ان کو دکھ پہنچتا ہے۔ نمبر ایک ایمان، نمبر دو اعمال صالحہ، اچھے کام، نیک کام کریں گے ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ نمبر تین، اللہ نے حکم دیا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ رکھنا، اچھا سلوک کرنا، اس سے ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ نمبر چار، کہنا ماننا، کہنا ماننا۔
مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، بخاری شریف جن لڑکوں کو پڑھاتا ہوں 8 سال وہ مدرسوں میں پڑھ کر آئے ہیں، مجھے مشکل پیش آ رہی ہے ان کو اس لائن پر لانے کے لیے کہ وہ کہنا مان لیں۔ بہت حیرت اور بڑی فکر کی بات ہے۔ مثال کے طور پر میں بخاری شریف کا سبق پڑھا رہا ہوں، تو اب ظہر کے وقت نماز ہونی ہے، تو ان سے گزارش کرتا ہوں، یہ میرا اب اس وقت حال ہے یہ والا، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں اب آخری سبق کے بعد تیپائیاں اٹھا کر اپنی جگہ رکھ دیں، یہاں نماز ہوگی مسجد میں، 800 لڑکا وہاں پڑھتا ہے میری ایک کلاس میں، تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ تیپائیاں اٹھا کر وہاں رکھ دیں۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے کہ نمازی آگے ظہر کی نماز میں اور کچھ تیپائیاں کافی ساری پڑی ہوئی تھیں، نمازیوں کو دقت ہوئی، یعنی میرا دور حدیث کا لڑکا، میرا شاگرد میرا کہنا نہیں مان رہا۔ اور عصر کے وقت میرا جامع ترمذی کا سبق ختم ہوتا ہے، ابھی ظہر کے بعد وہیں سبق پڑھانے جا رہا ہوں، سال ختم ہونے کو آ گیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہاں میں سبق پڑھا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں نمازیوں نے آنا ہے، نماز پڑھنی، تیپائیاں اٹھا کر چلے جانا۔ سبق پڑھا کے باہر آ جاتا ہوں تو کبھی کبھار پھر دوبارہ جاتا ہوں، گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں، گاڑی چلنے لگتی ہے، میں ایک دم ڈرائیور کو کہتا ہوں ذرا رک جاؤ میں نے اندر جانا ہے، پھر میں جاتا ہوں واپس، تیپائیاں پڑی ہوتی۔ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ کہنا ماننا یہ بڑی خوبی ہے، اس سے اساتذہ کو اور ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ کہنا نہ ماننا یہ ایک ایسا مزاج بن چکا ہے جس سے ماں باپ کو دکھ پہنچتا ہے۔ میں بحیثیت استاد کے کھل کر کہہ رہا ہوں دکھ پہنچتا ہے۔ تو کہنا ماننا اس سے ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ بھی اللہ نے سورہ لقمان میں سکھایا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ کا کہنا مانو دنیا کے کاموں کے بارے میں دستور کے مطابق۔ ہاں اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے، گناہ کا حکم دے، وہ نہ مانو، وہ نہیں دیتے ماں باپ۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے، وہ نہیں ماننا۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ اپنے شاگردوں کے اندر اس عمر میں تربیت کی جائے کہ کہنا ماننے کی۔ بھائی آپ کو یہ کہا گیا کہنا مان لیں۔ تو آج کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ کہ کہنا مانیے۔ اور مستشرقین، بڑے حضرات تو سمجھ جائیں گے فوراً، مستشرقین یعنی مغربی ممالک کے، یورپ کے لوگ جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہے یعنی کافروں نے یہ بات لکھی ہے، اس لیے بڑی توجہ سے سنیے گا، کافروں نے لکھی ہے اس لیے توجہ سے سنیے گا۔ وہاں لکھتے ہیں کہ یہ مسلمان 5 وقت ایک کام کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے، وہ ایک بات کہتا ہے، سارے لوگ اس کی بات مان کر چلتے ہیں۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، سارے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، سارے جھک جاتے ہیں۔ کوئی پیچھے یہ نہیں کہتا میں نے نہیں رکوع کرنا، تم کر لو۔ اور وہ اللہ اکبر کہتا ہے، سارے سجدے میں پڑ جاتے ہیں، کوئی پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، نہیں میں نے نہیں جانا سجدے میں، آپ چلے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں۔ وہ پتہ کیا لکھتا ہے غیر مسلم مفکر؟ وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو جو 5 وقت نماز میں ایک امام، ایک اپنے رہنما، ایک بڑے کا کہنا ماننے کی جو پریکٹس کرائی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی ہے، اگر یہ مسلمان قوم مسجد سے باہر آ کر بھی اس طرح بڑے کا کہنا ماننے لگ جائے تو یہ دنیا کی بہترین قوم، مضبوط ترین قوم بن جائے۔ کیا لکھا اس نے کہ اللہ کہنا ماننے کی تربیت کہاں کرواتا ہے؟ نماز میں۔ ایک بڑا کہتا ہے، سارے بات مانتے، نماز درست ہو جاتی۔ تو اللہ ہماری تربیت کرتا ہے کہنا ماننے کی۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا، ہم کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اب آپ بچوں کے لیے بھی، آپ بڑوں کے لیے بھی،
ہم جب کسی مشین سے آنکھوں کی ٹھنڈک، جسم کی ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی مشین سے، جیسے ایئر کنڈیشن ہم گھر میں لگاتے ہیں، جب ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں تو بڑا خیال رکھتے ہیں. کوئی بچہ یا گھر میں سے کوئی بندہ دروازہ کھول دے تو ہم بڑے غصے میں آتے ہیں، ہم بڑے کہتے ہیں نظر نہیں آتا اے سی لگا ہوا ہے، تم نے دروازہ کھول دیا ہے. کیوں ہم غصے میں آتے ہیں؟ اس لیے کہ دروازہ کھلا رہے گا تو باہر سے تپش آئے گی، گرمی آئے گی، اور اے سی کی ٹھنڈک جتنی پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچے گی. تو ہم بڑے ہوشیار ہیں ماشاءاللہ. جب ہم نے گھر میں اے سی چلانا ہوتا ہے تو ہم دروازے کھڑکیاں سب بند کر دیتے ہیں تاکہ باہر کی گرم ہوا نہ آئے. لیکن ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حفظ کے مدارس میں داخل کر دیتے ہیں تاکہ ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک آئے، لیکن گھر کے در و دیوار میں ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم بچوں سے، لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر جہنم کی آگ کی تپش کے جو دروازے ہیں وہ بند نہیں کرتے. بس جو میں نے کہنا تھا نا وہ کہہ دیا. جن دروازوں سے جہنم کی آگ کی تپش آتی ہے وہ نہیں بند کرتے. ویسے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے بچوں کو حافظ بنایا، ہمیں ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مل رہی. میاں ٹھنڈک ملنے کے لیے آپ اے سی تو آپ نے لگا لیا، لیکن آپ نے اس کمرے میں ہیٹر بھی لگایا ہوا ہے. جہنم کا آتش کدا، سمجھ گئے سارے؟ جہنم کا آتش کدا وہ بھی لگایا ہوا ہے، اس لیے ٹھنڈک نہیں آ رہی. ذرا بند کر کے دیکھیں، بچوں کو حافظ بنائیں اور پھر گناہوں کے دروازے، اپنی آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اور پھر اس کے ساتھ اس بچے کو ماحول دیں. دیکھیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی انشاءاللہ. تو آج کے درس میں صرف اتنی سی بات بس کہ سب دعا مانگا کریں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک صرف اس وقت ملے گی جب ہم ان بچوں کی مشینوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلائیں گے تو ٹھنڈک ملے گی. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، کوئی راستہ نہیں. اور الحمدللہ حضرت مولانا حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب دامت برکاتہم اور ان کی پوری ٹیم اسی پر محنت کر رہی ہے. الحمدللہ خوب محنت کر رہی ہے. حضرت کی وعظ و نصیحت بھی، حضرت کے آداب بھی، حضرت کی مجلسیں بھی، سب ان باتوں سے بھری ہوئی ہیں الحمدللہ. تو میں آج دیکھ رہا ہوں کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا کہنا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا، ابھی سن رہا تھا، ان کو کہا جا رہا تھا کہ فلاں جگہ سے پڑھو تو وہ فلاں جگہ سے پڑھتا تھا. معلوم وہ کہنا مان رہا ہے نا. وہ کوئی بھی بچہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ استاد صاحب نے کہا فلاں آیت، فلاں سورت فلاں جگہ سے پڑھو، یہ کہتا میں نے وہاں سے نہیں پڑھنا، میں نے وہاں سے پڑھنا ہے. کوئی نہیں کہہ رہا، اس کو پتہ ہے انعام نہیں ملے گا. معلوم ہو یہ کہنا مان رہے ہیں. یہاں کہنا ماننے کی بھی تربیت ہو رہی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ قطار میں بھی بچے بیٹھے ہیں اور بڑے سلیقے سے بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ کہنا ماننے کی بہت صلاحیت آپ میں پیدا کی جا رہی ہے. اگر میں تھوڑا سا اپنی بات کے رخ کے بدلوں تو بچے سمجھتے ہیں، بچے نا یہ پریڈ دیکھتے ہیں، فوجیوں کی پریڈ دیکھتے ہیں. آپ پریڈ کو غور سے دیکھیں فوجیوں کی. جب وہ ٹانگ اٹھاتا ہے نا ایک، تو 1000-1500 فوجی ہوتا ہے، ہر ایک کی ٹانگ اتنی اٹھی ہوتی ہے. اور جب وہ پاؤں دوسرا رکھتے ہیں تو بالکل اتنی ہی اسی وقت میں وہ رکھتے ہیں. بندوق اگر اٹھائی ہوئی ہے تو بالکل ایک انداز سے اٹھائی ہوئی ہے. کب کیا کرنا ہے ایک بندے کا کہنا مان کر چل رہے ہیں. وہ اصل میں پریڈ نہیں ہوتی، وہ اصل میں ان کا مزاج بنایا جاتا ہے کہنا ماننے کا. جو کہہ دیا وہ مانو، جو کہنا کہا مانو. تو یہ باقاعدہ تربیت، اور ہمیں تربیت نماز کے لیے اللہ تعالیٰ 5 وقت روزانہ دیتا ہے. اس لیے اس کو ضرور سمجھیں اس بات کو بھی. اور الحمدللہ یہاں تربیت ہو رہی ہے. اور اب میں اس مسابقے پر بھی، اس میں شرکاء پر بھی، اساتذہ کو بھی سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اس ادارے کی تربیت. اور ابھی الحمدللہ حضرت جو دکھا رہے تھے پالیسی بک اپنا حفظ کے مدارس کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آج وقت کی ضرورت ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ اساتذہ بھی اور طلباء کی بھی خوب تربیت کی جائے، خوب تربیت کی جائے جتنی ہو سکتی ہو. اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.
آپ سب کو اس مسابقے کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کے سائے کو اللہ سلامت رکھے، اور ان کے پیچھے ان کے والدین کی محنت، والد صاحب ان کے حیات ماشاءاللہ، ان کے دادا کی محنت، ان کے باقی خاندان کی محنت کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا، دین کے ساتھ تعلق جوڑا، اور آج ان کی نسلیں بھی اس قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نسلوں کو آباد رکھے، اور اسی طرح قرآن حکیم کی اور ان بچوں کی اور اس معاشرے کے بچیوں کی اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر دلی مبارکباد کے ساتھ، بہت دعاؤں کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر میں دعا مانگ لیجئے گا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔